نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش بیٹھیں ہم بھی مدینے کی گلیوں میں، کہتے ہیں کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔ نگاہ جو ڈالی تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، یثرب کو مسکرا کے دیکھا تو مدینہ بنا دیا۔ جنت کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی میم نہیں لکھ سکتا۔ گر جانا برا نہیں ہوتا، اگر آپ 100 بار گرے ہیں تو 100 بار اٹھیں گے۔ برا ہوتا ہے اخلاق سے گر جانا، معیار سے گر جانا، کردار سے گر جانا، کسی کے دل و دماغ سے گر جانا، اور سب سے برا کسی کی نظر سے گر جانا۔ گرے ہوئے پھول اور پتے ہی اچھے لگتے ہیں، انسان نہیں۔ باپ کی سختی بڑی لگتی ہے، مگر اس کی خاموشی دل ہلا کیوں دیتی ہے؟ جو شخص ساری زندگی تمہارے خواب پورے کرتا رہا، اس کے اپنے خواب کس نے پوچھے؟ اپنی خواہشیں مار کر تمہاری خواہشیں پوری کرتا ہے، اور تم کہتے ہو باپ سمجھتا نہیں۔ صرف باپ گھر نہیں چلاتا، اپنی زندگی جلا کر اولاد کا مستقبل روشن کرتا ہے۔ اللہ پاک سب کے باپ کو صحت والی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے مشکل نہیں رہتا، لیکن مشکل وقت میں سب کی پہچان ہو جاتی ہے، اور وہ پہچان کوئی کبھی نہیں بھول سکتا۔ مت کرنا کبھی غرور اپنے اوپر اے انسان، کیونکہ رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں وہ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ جب آپ عروج پر ہوتے ہیں تو آپ کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور جب آپ زوال پر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوست کون ہیں۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جس کا دل ٹوٹ جائے اس کی دعا اور بد دعا دونوں جلد قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے لوگوں کے دلوں میں ایسے زخم نہ دو جن کا علاج وقت بھی نہ کر سکے۔ فجر کی نماز خود پر لازم کر لو، کیونکہ یہ شیطان کے خلاف دن میں تمہاری پہلی فتح ہے۔ سلامت رہیں وہ لوگ جو اپنے الفاظ چن چن کر بولتے ہیں، اس خوف سے کہ کہیں کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا کوئی بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے کہ کردار سے خوشبو آئے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا کسی غریب کی جھونپڑی سے۔ 5 خفیہ نشانیاں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ 5 خفیہ نشانیاں بتاؤں گا جس میں اللہ کی خاص رحمت اور حکمت ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے قریب لا رہا ہوتا ہے۔ نمبر 1، گناہوں سے نفرت۔ پہلے شاید آپ گناہ کرتے تھے اور فوراً بھول جاتے تھے، لیکن اب ایک چھوٹا سا جھوٹ بھی آپ کے دل پر بوجھ بن جاتا ہے۔ آپ کو اندر سے بے چینی محسوس ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ فوراً اللہ سے معافی مانگ لی جائے۔ یہ کمزوری نہیں، یہ اللہ کی محبت ہے جو آپ کے دل کو پاک کر رہی ہے، تاکہ وہاں صرف اللہ کی یاد باقی رہ سکے۔ نمبر 2، دعا کا بدل جانا۔ پہلے آپ صرف دنیاوی چیزیں مانگتے تھے، نوکری، پیسہ، کامیابی،
لیکن اب آپ کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں، یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہی عطا فرما۔ جب انسان اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیتا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ اس کا ہاتھ تھام چکا ہے اور اسے صحیح راستے پر لے جا رہا ہے۔ نمبر 3، بے وجہ سکون۔ باہر حالات خراب ہوں، مسائل بڑھ رہے ہوں، لوگ تنقید کر رہے ہوں، لیکن آپ کے دل کے اندر ایک عجیب سا سکون ہو۔ یہ عام سکون نہیں ہوتا، یہ وہ سکون ہے جو اللہ صرف اپنے پسندیدہ بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ دنیا کی ٹھوکروں سے نہ ٹوٹیں۔ نمبر 4، لوگوں کا بدل جانا۔ کبھی غور کیجئے گا، اچانک کچھ لوگ آپ کی زندگی سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کے لیے نقصان دہ تھے، یہ آپ کو غلط راستے پر لے جا رہے تھے، اللہ خود آپ کو ان سے دور کر دیتا ہے کیونکہ وہ آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 5، رات کی خاموشی میں بیداری۔ اگر آپ کی آنکھ اچانک رات کے آخری پہر کھلنے لگے، خاص طور پر تہجد کے وقت، چاہے آپ نماز نہ بھی پڑھ سکیں لیکن دل اللہ کو یاد کرے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص بلاوا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ چاہتا ہے آپ اس سے بات کریں اور اس کے قریب آ جائیں۔ لوگ بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، لیکن اللہ کی محبت کبھی نہیں بدلے گی۔ وہ آپ کو تب بھی سنبھالے رکھتا ہے جب آپ خود کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسان کے تمام سہارے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسی جگہ سے رزق اور خوشیاں دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ تمہارے آنسو ضائع نہیں ہو رہے، وہ اللہ کے پاس امانت ہیں۔ معجزے راتوں رات نہیں ہوتے، ان کے پیچھے صبر کی ایک لمبی طویل داستان ہوتی ہے۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھو کیونکہ مانگنے والا فقیر اور دینے والا بادشاہ ہے۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ جو تمہارے مقدر میں نہیں وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، چاہے تم کتنا ہی پکڑ کر رکھو۔ لوگ تمہاری مسکراہٹ دے کر سمجھتے ہیں کہ تم بہت خوش ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اکثر خاموش لوگ اپنے اندر پوری ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی کے لہجے پر نہیں، اس کے درد پر رحم کرنا سیکھو۔ زندگی میں سب کچھ مل جائے تب بھی سکون نہیں ملتا، اور کبھی ایک سچا انسان ساتھ ہو تو خالی جیب بھی امیر لگتی ہے۔ رشتے دولت سے نہیں، اخلاص سے زندہ رہتے ہیں۔ وقت جب بدلتا ہے تو انسانوں کے چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ جو لوگ کہتے تھے ہم ہمیشہ ساتھ ہیں، وہی سب سے پہلے راستہ بدل لیتے ہیں۔ اس لیے دل صرف اللہ سے لگاؤ، لوگ ضرورت کے ساتھی ہوتے ہیں۔